السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ نورانی ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے یہ نورانی قافلہ ماشاءاللہ نورانی چہروں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہے، اور یہ وہ عظیم الشان مقام ہے جہاں پر قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر تقریباً 30 سال کی عمر کے بعد سے یہاں پر آتے تھے۔ یہ غار حرا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ادھر اوپر کی جانب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ ابھی چڑھنے والے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر نبیوں کے سردار تشریف لائے اور پھر فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر ولیوں کے سردار حضرت علی بھی یہاں پر آتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر کے غار حرا میں آ کر کے بیٹھتے۔ ایک دن حضرت جناب ابی طالب حضرت علی کے والد وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی ساتھ میں ہیں۔ حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ اے علی، ان کے ساتھ ہمیشہ یہاں پر بیٹھنا، کیونکہ حضرت جناب عبد المطلب بھی اسی غار میں بیٹھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا وہاں پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کے متعلق آتا ہے کہ ایک فرشتے آئے جن کا نام حضرت جبریل ہے، وہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اقرا، پڑھو۔ تو انہوں نے کہا، میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئن۔ یہاں پر بہت لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، اور سب لوگوں نے اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھنے والا، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے پڑھنا تو آتا ہے، میں پڑھوں گا نہیں، کیونکہ جس کو پڑھنا نہیں آتا ان کو پڑھو بول ہی نہیں سکتے ہیں، یہ بات پتے کی ہے۔ تو لہٰذا میرے آقا نے ابرو کے اشارے سے بہت سے عالم بنا دیے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے آقا میں جو بھی حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو کیا کیا جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یا ابا ہریرہ ابسط رداک، اے ابو ہریرہ چادر کو کھول دیجئے۔ جیسے انہوں نے چادر کو کھولا، میرے آقا نے کچھ پڑھا، چادر میں رکھا، کہا سینے سے لگا لو۔ انہوں نے سینے سے لگا لیا، میموری بالکل مضبوط اور پاورفل ہو گئی۔ جو حدیث سے وہ سنتے تھے لفظ بہ لفظ ہو بہو حضرت جناب ابو ہریرہ سنا دیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ میرے آقا قوت حافظہ بھی دینے پر قادر، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات یہاں پر پتہ چلتی ہے۔ اور حضرت جناب عبداللہ بن عباس، جن کے بارے میں آپ طائف کے سفر میں انشاءاللہ سماعت کریں گے، میرے آقا نے ان کو گلے سے لگا کر کے کہا، میرے مولا جناب عبداللہ بن عباس کو رب العالمین خصوصی طور پر ان کو علم و حکمت سے نواز دے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو عطا فرمایا کہ وہ مفسروں کے سردار بن گئے، سبحان اللہ، مفسروں کے سردار بن گئے۔ کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، ساری چیزیں بتانے والے حضرت جناب عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا میرے آقا اشارہ کر دے تو علم کے دریا بہا دے۔ میرے آقا کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نے اے حبیب آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہو تو پھر وہ کیسے جاہل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا مصطفیٰ کے بارے میں، یہ بات تو پتہ چل گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ قرآن کے بارے میں رب نے فرمایا تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، ہر چیز کا بیان سکھا دیا، سبحان اللہ۔ یہ بات پتہ چل گئی۔ تو میرے آقا کی شان ہے، عظیم الشان شان ہے میرے آقا کی۔ تو لہٰذا یہاں پر ہم تشریف لائے ہیں، یہ وہ جگہ جہاں پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، وہ قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کا فرمانے کے ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملے گی۔ دنیا کی ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، یہ ایسی وہ کتاب ہے۔ لہٰذا جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور اس کے علاوہ سرکار کے فرامین پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہم لوگ خصوصی طور پر حاضری دے کر کے اور اپنے تمام لوگوں کے لیے، پوری قوم کے لیے یہاں پر دعائیں کریں گی۔ دعائیں کرنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب کچھ چیزیں ایسی جگہ ہوتی ہیں، ان جگہوں پر دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا اتنا بڑا کرم ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو لہٰذا اس سے میں یہی دعا کروں گا، جتنے لوگوں نے ہمارے آتے وقت ہم لوگوں سے دعا کے لیے کہا ہے،
اللہ تعالیٰ سب کو مکہ مدینے کے بعد اب حاضری عطا فرمائے، آمین رب العالمین، اور تمام کو ایمان کی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ نورانی قافلہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سلامتی سے یہاں رہے اور پھر سلامتی سے اپنے اپنے شہروں کو اللہ تعالیٰ پہنچائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔